حضور کے ایک صحابی تھے جو بہت ہی زیادہ غریب صحابی تھے۔ ایک مرتبہ حضور سے ملاقات ہوئی۔ حضور نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ بہت غریبی چل رہی ہے، بہت تنگ دستی چل رہی ہے۔ یا رسول اللہ اتنی غریبی چل رہی کہ میرے گھر میں 3 دن سے چولہے نہیں جلے ہیں، 3 دن سے کھانے نہیں بنے ہیں۔ یا رسول اللہ بہت غریبی چل رہی ہے۔ مایوس ہو کر جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس طرح التجا پیش کی، جب اپنے سوالات کو رکھا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اچھا یہ بات ہے، تیرے گھر میں 3 دن سے چولہے نہیں جلے، 3 دن سے کھانا نہیں بنا۔ اتنا بات ہی کر رہے تھے میرے مصطفیٰ اس شخص سے کہ اتنے میں حضرت جبریل امی آ گئے۔ جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو غریب شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے، اس کا کل دوپہر ظہر کے وقت انتقال ہو جائے گا، اس کا کل دوپہر ظہر کے وقت انتقال ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر حضرت جبریل امی چلے گئے۔ اس کے بعد میرے مصطفیٰ نے پوچھا کہ اے شخص تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو مجھے بتاؤ۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں نے پوری زندگی میں آج تک کبھی کوئی میٹھا چیز میں نے نہیں کھایا ہے، میں میٹھا چیز کھانا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ اتنی غریبی ہے کہ میں نے میٹھا چیز کھانا تو دور کی بات، میں نے آج تک میٹھا چیز کو دیکھا نہیں کہ ہوتا کیسا ہے، میں میٹھا چیز کھانا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے کہا کہ کوئی دوسری خواہش ہے تو وہ بھی ظاہر کرو۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ غریبی کی وجہ سے میں نے آج تک نکاح نہیں کیا، میں نے شادی نہیں کی۔ یا رسول اللہ اگر آپ کی عنایت ہو جائے، آپ کا کرم ہو جائے تو یا رسول اللہ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، تیرے ہر خواہشات آج پورے کیے جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے شخص کیا تیرے نظر میں کوئی لڑکی ہے جس سے تو نکاح کرنا چاہتا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پڑوسی میں ایک لڑکی ہے جو بہت ہی زیادہ غریب ہے، جس سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی بہت زیادہ غریب ہے، میں اسی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، تیرا نکاح آج کا ہی آج ہوگا۔ میرے مصطفیٰ نے صدیق اکبر عثمان غنی حضرت عمر کو بلایا اور میرے مصطفیٰ نے کہا کہ اے عمر، اے صدیق، اے عثمان غنی، یہ غریب شخص کا نکاح آج ہی ہونا ہے، اس لیے نکاح کے تم تینوں جا کر کے تیاری کرو۔ وہ تینوں صحابی رسول نکاح کی تیاری کرنے کو چلے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ عثمان اپنے خزانے سے ایک ایسی مٹھائی تیاری کرو، ایک ایسی مٹھائی تیاری کرو جو آج تک کسی نے ویسی مٹھائی کھائی نہیں ہو، کبھی آج تک ویسا مٹھائی کوئی آج تک کھایا نہیں ہو، ایسی مٹھائی تیاری کرو۔ اتنا کہہ دیا عثمان غنی چلے گئے۔ اس کے بعد میرے مصطفیٰ نے اس غریب شخص کا نکاح کرا دیا اور اس کا کل انتقال ہونے والا تھا ظہر کے وقت اس کا روح قبض ہونے والا تھا۔ جب کل ہوا تو صبح کے بعد ظہر کے عنقریب میرے مصطفیٰ نے ایک صحابی کو اس غریب شخص کے گھر کے قریب بھیج دیا کہ جاؤ اس کے گھر سے رونے کی آواز، ظہر سے لے کر عصر کے درمیان رونے کی آواز اگر آ جائے گی تو میرے پاس آ کر مجھے خبر کر دینا۔ وہ شخص گیا اور اس غریب شخص کے گھر کے قریب کھڑا ہو گیا، ظہر سے لے کر عصر تک کھڑا رہا، ظہر سے لے کر کے عصر تک کھڑا رہا، رونے کی آواز نہیں آئی۔ میرے مصطفیٰ کے پیچھے اس شخص نے عصر کی نماز ادا کی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے شخص کیا اس کے گھر سے رونے کی آواز نہیں آئی؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے گھر سے تو خوشیوں کی آواز آ رہی ہے، رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے، خوشیاں کی آواز آ رہی ہے، مسکراہٹ کی آواز آ رہی ہے، یا رسول اللہ رونے کی غم کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور کہا کہ مولا تعالیٰ اس غریب شخص کا تو آج انتقال ہونے والا تھا، ظہر کے وقت اس کا روح قبض ہونے والا تھا، مولا کیا وجہ ہے کہ اس کا آج انتقال نہیں ہوا، مولا کیا وجہ ہے کہ اس کا روح آج قبض نہیں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ اے میرے محبوب، اس غریب شخص نے جب آپ کی بارگاہ میں سوال کیا تھا کہ میں نے پوری زندگی میں آج تک مٹھائی نہیں کھایا ہے اور میں نے دیکھا بھی نہیں کہ مٹھائی ہوتا کیا چیز ہے، مجھے مٹھائی کھانے کی خواہش ہے، آپ نے حضرت عثمان سے مٹھائی بنوا کر کے اس شخص کو دیا کھانے کے لیے، اور جو ہی وہ غریب شخص اپنی مٹھائی کا نوالا اپنے منہ میں رکھنا چاہا، ویسے اس کے دروازے پر کسی بھکاری نے آواز دی، ہے کوئی شخص جو مجھے بھوک لگی ہے زور سے، کوئی مجھے کھانا کھلا دے۔ جب بھکاری شخص نے آواز دی اسے تو وہ مٹھائی جو پوری زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا، اس بھکاری شخص نے آواز دی، ہے کوئی شخص اندر میں جو اللہ کے نام پر مجھے کھانا کھلا دے، میں بھوکا ہوں۔ وہ میرا نام سن کر کے جس نے پوری زندگی میں کبھی مٹھائی نہیں کھایا تھا، یہاں تک کہ مٹھائی دیکھا بھی نہیں تھا،
تو میرے نام سن کر کے اپنے نفس کو مار کر کے، اپنی بھوک کو مار کر کے، میرا نام کو سن کر کے اس شخص نے اپنی مٹھائی نہ کھا کر کے اس غریب انسان کو، اس بھکاری انسان کو مٹھائی کو کھلا دیا۔ اور جب اس نے اپنے نفس کو مار کر کے میرے نام پر اس نے اپنی مٹھائی کو اس بھکاری شخص کو کھلا دیا، تو اسے ادا مجھے اتنی پسند آئی، اتنی ادا پسند آئی کہ میں نے اس کی زندگی جو آج ظہر کے وقت ختم ہونے والی تھی، آج ظہر کے وقت اس کا انتقال ہونے والا تھا، اس کی ادا مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے اس کی زندگی کو لمبی عمر عطا کر دی ہے۔